السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 3 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت الوالد، والد کو دعوت دینا، والد کو بلانا۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے والد کو بھی دعوت دے۔ فقال له یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، یعنی والد صاحب کو کہا، اے میرے ابا جان، کیوں تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، کیوں تم پوجتے ہو اس چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہیں؟ یعنی یہاں مراد بت۔ وَلِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، اور کیوں آپ پوجا کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجیے۔ یا ابت اعبد الرحمن، اے میرے ابا جان رحمان کی عبادت کیجیے۔ وغضب والد ابراہیم وقال انا اضربک فترکنی ولا تقل شیئا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصے ہو گئے اور کہا، میں تجھ کو ماروں گا، تو مجھ کو چھوڑ دے اور کچھ مت کہہ۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيمًا فَقَالَ لِوَالِدِهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ، اور ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ پس آپ نے اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو۔ وقال له انا اذهب من هنا وادعو ربی، اور ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، میں یہاں سے جاتا ہوں اور میرے رب کی عبادت کروں، میرے رب کو پکاروں گا۔ وتأسف ابراہیم جدا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت افسوس کیا۔ واراد ان يذهب الى بلد آخر ويعبد ربه ويدعو الناس الى الله، اور ارادہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرے شہر کی طرف جائے اور اس کے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ الی مکہ، مکہ کی طرف، یہ مکہ غیر منصرف ہے اس لیے تا کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، الی مکہ، مکہ کی طرف۔ وغضب قوم ابراہیم وغضب الملک وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصے ہو گئی اور بادشاہ غصے ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصے ہو گئے۔ واراد ابراہیم ان یسافر الی بلد آخر ویعبد فیہ اللہ ویدعو الناس الی اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرے شہر کی طرف سفر کرے اور اس میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وخرج ابراہیم من بلدہ وودع والدہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔
وقصد ابراہیم مکۃ ومعہ زوجہ ہاجر، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا ارادہ کیا اس حال میں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہاجرہ تھی۔ زوجن کا معنی شوہر کے بھی ہوتے ہیں اور بیوی کے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر زوجن سے مراد بیوی ہے، لیکن اگر آپ تا لگا دیں گے زوجتن تو اس صورت میں اس کا ترجمہ صرف بیوی کا ہوگا۔ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا عُشْبٌ وَلَا شَجَرٌ، اور مکہ اس میں نہ گھاس تھی اور نہ کوئی درخت تھی۔ عشبن تر گھاس کو کہا جاتا ہے، اور حشیشن یہ سوکھی گھاس کو کہا جاتا ہے، خشک گھاس کو، اور ایک ہے قلعن، تر اور خشک دونوں گھاس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو عشبن ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے گھاس، لیکن تر گھاس کو کہتے ہیں، اور حشیشن خشک گھاس کو کہتے ہیں، اور قلعن خشک اور تر دونوں قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ خیر یہاں پر ہم بول چال میں تر ہو کے خشک کو بس گھاس کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا عُشْبٌ وَلَا شَجَرٌ، اور مکہ اس میں نہ گھاس تھی اور نہ درخت تھے۔ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ وَلَا نَهَرٌ، اور مکہ اس میں نہ کنواں تھا اور نہ نہر تھی۔ بئرن کا معنی کنواں، اس کی جمع آتی ہے آبارن، اور نہرن کا معنی نہر، اس کی جمع آتی ہے انہارن، اور عشبن کی جمع آشابن گھاس، اور یہ شجرن اس کا واحد آتا ہے شجرتن، شجرتن درخت، اور یہ شجرن اس کی جمع ہے، جیسے تمرتن کھجور ایک کھجور، اور تمرن یہ اس کی جمع ہے۔ تا کے ساتھ واحد پر دلالت کرتا ہے اور تا کے بغیر جمع کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں تا کے ساتھ وہ واحد شمار ہوتا ہے اور تا کو نکال دے تو وہ جمع شمار ہوتا ہے، جیسے یا شجرتن درخت ایک درخت، اور تا نکال دے تو شجرن یہ جمع ہے اس کی۔ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا حَيَوَانٌ وَلَا بَشَرٌ، اور مکہ اس میں نہ جانور تھا اور نہ کوئی انسان۔ وَوَصَلَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَكَّةَ وَنَزَلَ فِيهَا، اور ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف پہنچے اور اس میں اترے، قیام کیا۔ نزل ینزل نزولاً کا معنی اترنا، باب ضرب یضرب سے، اور وصل یصل وصولاً کا معنی پہنچنا، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے۔ وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ هَاجَرَ وَوَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے لڑکے اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ وَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَتْ زَوْجُهُ هاجر إِلَىٰ یا سیدی أَتَتْرُكُنِی هُنَا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ چلے جائیں تو اس کی بیوی ہاجرہ نے کہا اے میرے آقا کہاں کی طرف، یعنی کہاں کی طرف جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے۔ أَتَتْرُكُنِی هُنَا، کیا مجھے یہاں آپ چھوڑ دیں گے۔ أَتَتْرُكُنِی وَلَيْسَ هُنَا مَاءٌ وَلَا طَعَامٌ، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے حالانکہ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا ہے، یعنی مجھے اکیلی کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، ایسی جگہ چھوڑ کر جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ هل امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ قالت ہاجر، ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ازا یضیع اضاعتاً
اور زیّا یزیّ تزیین باب فعل اور باب تفعیل دونوں سے ضائع کر دینا، برباد کر دینا. اور ضا یزیو باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا. بئر زمزم زمزم کا کنواں. واتش اسماعیل مرتن وارادت امہ ان تسقیہ ماء، اور اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ پیاسے ہوئے اور اس کی ماں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلائے. ولیکن این الماء، اور لیکن پانی کہاں. ومکۃ لیس فیہا بئر ومکۃ لیس فیہا نہر، اور مکہ اس میں نہ کنواں ہے اور مکہ اس میں نہ نہر ہے. وکانت ہاجر تطلب الماء وتجری من الصفا الی المروۃ ومن المروۃ الی الصفا، اور حاجرہ پانی تلاش کرتی تھی. طلب یطلب کا معنی بلانا بھی آتا ہے، مانگنا بھی آتا ہے، اور تلاش کرنا، یہاں پر تلاش کرنا معنی ہے. اور حاجرہ پانی تلاش کرتی تھی اور صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی. جرا یجری کا معنی دوڑنا، بہنا. ونصر اللہ حاجر ونصر اسماعیل فخلق لہما ماء، اور اللہ نے حاجرہ کی مدد کی اور اسماعیل کی مدد کی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا. وخرج الماء من الارض وشرب اسماعیل وشربت حاجر وبقي الماء فكان بئر زمزم، اور پانی زمین سے نکلا اور اسماعیل علیہ السلام نے پیا اور حاجرہ نے پیا اور پانی باقی رہ گیا، ٹھہر گیا، بس وہی زمزم کا کنواں بن گیا، وہی زمزم کا کنواں ہو گیا. کان کا معنی ہونا بھی ہوتا ہے، تھا بھی ہوتا ہے، ہیں بھی ہوتا ہے. جیسا جیسا موقع ہو ویسا ترجمہ کریں گے، یہاں پر ہوا ترجمہ کریں گے. بس وہ زمزم کا کنواں ہو گیا. فبارک اللہ فی زمزم وہذہ ہی البئر التی یشرب منها الناس فی الحج، بس اللہ تعالیٰ نے زمزم میں برکت دی اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج میں پیتے ہیں. وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَىٰ بَلَدِهِمْ، اور زمزم کے پانی کو ان کے شہر کی طرف لاتے ہیں. هَلْ شَرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ، کیا تو نے زمزم کا پانی پیا. رؤیا ابراہیم، رؤیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب. رؤیا کا معنی خواب اور منام کا معنی بھی خواب. وعد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، اور ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد مکہ کی طرف لوٹے. ولقی اسماعیل ولقی حاجرہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی ملاقات کی اور حاجرہ کی ملاقات کی. وفرح ابراہیم بولدہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے خوش ہو گئے. بولدہ اسماعیل، اپنے لڑکے اسماعیل سے خوش ہو گئے. وکان اسماعیل ولدا صغیرا، اور اسماعیل ایک چھوٹے بچے تھے، چھوٹے لڑکے تھے. اسماعیل یہ کان کا اسم ہے اور ولدن صغیرا مرکب توصیفی بن کر کان کی خبر بنے گی. یجری ویلعب ویخرج مع والدہ، وہ دوڑتے تھے اور کھیلتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے. وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام انہ یذبح اسماعیل، اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. وکان ابراہیم نبیا صادقا، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. وکان منامہ مناما صادقا، اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا خواب تھا. وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. فاراد ان یفعل ما امرہ اللہ فی المنام،
بس اس نے ارادہ کیا یہ کہ وہ کرے وہ جس کا اللہ نے اس کو خواب میں حکم دیا ہے، یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو کرے، یا ماں موصولہ ہے۔ وقال ابراہیم لاسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ غور کر، ماذا تری، تو کیا سمجھتا ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کریں گے، لیکن پھر بھی بیٹے سے اس کو آزمانے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا تری، یہ گویا مشورہ نہیں لے رہے ہیں کہ بیٹا کہے تو ذبح کروں، نہ کہے تو نہ کروں، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کر دیتے تھے، تو بیٹے سے پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ بیٹے کو ذرا آزما لے۔ ماذا تری، کہ تیرا کیا خیال ہے، یہاں تو کیا دیکھتا ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے، جیسے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ رعا یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، گمان کرنا، خیال کرنا، مناسب سمجھنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سمجھتا ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، عن قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کتنا تواضعانہ جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرن، اس طرح نہیں کہا، بلکہ من الصابرین کہا۔ یعنی جس طرح اور لوگ صبر کرتے ہیں اسی طرح میں بھی انہی میں کا ایک فرد ہو جاؤں گا، گویا ایک تواضعانہ جملہ استعمال کیا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک اور اچھے اعمال کرے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر بھی من المسلمین کا جملہ استعمال کیا ہے، یعنی جیسے عام قسم کے مسلمان ہیں میں بھی انہی میں سے ایک مسلمان ہوں، گویا ایک تواضعانہ جملہ ہے کہ آدمی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ممتاز آدمی سمجھنے لگتا ہے، اس لیے من المسلمین کہا، مسلمن نہیں کہا۔ وقال اننی مسلمن نہیں کہا، وقال اننی من المسلمین، کہ میں بھی عام جیسے مسلمان ہیں انہی میں سے ایک انسان ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ وَأَخَذَ سِكِّينًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھری لی۔ سکین کا معنی چھری، اس کی جمع آتی ہے سکاکین۔ وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنًا أَرَادَ أَن يَذْبَحَ إِسْمَاعِيلَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے تو ارادہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے۔ وَاضْطَجَعَ إِسْمَاعِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اسماعیل علیہ السلام زمین کے اوپر لیٹ گئے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَذْبَحَ فَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى حُلْقُومِ إِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ذبح کرے، پس اس نے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھی۔ حلقوم کا معنی گلا، کھانا پانی نکلنے کی نالی، حلق اس کی جمع آتی ہے حلاقم اور حلاقیم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا يَأْمُرُهُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کیا اس کا دوست کرتا ہے وہ
جس کا وہ اس کو حکم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہتا تھا. وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ أَكْثَرَ أَوْ يُحِبُّ ابْنَهُ أَكْثَرَ، اور کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اپنی اس امتحان کے اندر پورے اترے. خدا کی شان دیکھیے، ایک ذبح کرنا چاہتا تھا، دوسرا ذبح ہونا چاہتا تھا. ایک جان لینا چاہتا تھا، دوسرا جان دینا چاہتا تھا. ایک قربان کرنا چاہتا تھا، دوسرا قربان ہونا چاہتا تھا. ایک نے چھری سنبھالی تو دوسرا قدموں پر آ کر لیٹ گیا. عجیب نظارہ تھا. حفیظ جالندھری نے اس کا بڑے اچھے انداز کے اندر نقشہ کھینچا ہے شاہنامہ اسلام کے اندر. کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. زمیں سہمی پری تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. عجیب قسم کا امتحان تھا. دونوں باپ بیٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے. نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا. نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا. مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا رہے گا. مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا رہے گا. خیر، یہ آپ کی فائدے کے لیے چند اشعار پیش کر دیے. آئیے آمدم برسر مطلب اب ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَقَالَ اذْبَحْ هَذَا وَلَا تَذْبَحْ إِسْمَاعِيلَ. پس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے ایک مینڈے کے ساتھ بھیجا. کبشن کسی بھی عمر کا مینڈا، اس کی مادہ دأنن ہے، اس کے مرے ہوئے بڑے سنگ ہوتے ہیں. اگر اس کی دم گول چکی کی طرح بھاری ہو تو اس کو دمبا کہا جاتا ہے، اسے دمبا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو خروف کہتے ہیں. تو یہاں پر کبشن یعنی مینڈا، اس کی جمع آتی ہے اکبوشن اور اکباشن. فارسل اللہ جبریل بکبش من الجنت وقال اذبح هذا ولا تذبح اسماعیل. پس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو جنت کا مینڈا لے کر بھیجا اور کہا کہ اس کو ذبح کیجئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح مت کیجئے. وَأَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو پسند کیا. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّبْحِ فِي عِيدِ الْأَضْحَىٰ، پھر مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کرنے کا حکم دیا. صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجے اور سلامتی. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر درود بھیجے اور سلامتی بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک یادگار بنا دیا. لوگ یادگاری کے طور کے اوپر مجسمے تیار کرتے ہیں، جس کو انگلش کے اندر اسٹیچو کہتے ہیں، کہ آدمی کا ایک مجسمہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. اس سے یاد باقی نہیں رہتی. یادگار تو اس کا اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی اچھے عمل کر کے جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے سنوارے اور گناہوں سے بچ کر دنیا سے رخصت ہو، تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، چاہے اس کا مجسمہ اور اس کا اسٹیچو نہ بنایا گیا ہو. اسٹیچو بنانے سے
یا مجسمہ کھڑا کر دینے سے یاد تازہ نہیں رہتی۔ اصل یادگار تو یہی ہے کہ کچھ اچھے اعمال کر کے جائے، کچھ کارنامے کر کے جائے۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ایسی ہے جو قیامت تک رہے گی۔ مجسمے کی شکل میں جو یادگار ہوتی ہے اس کو کوئی گرا بھی سکتا ہے، اس کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ یادگار ایسی ہے اس کو کچھ بھی آنچ نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کا جو عمل ہے وہ ایسی یادگار ہیں کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تو تھا قصص النبیین جزء ثانی کا سبق نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔